آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ ماہم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اپنے گھر میں تو وہ اس وقت گہری نیند میں سو رہی ہوتی تھی، مگر نئی جگہ تھی، نیا ماحول تھا، شاید یہی احساس تھا کہ وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ نئی جگہ پر عموماً اسے نیند مشکل سے ہی آتی تھی، گو کہ بہن کا گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ مدیحہ کے گھر وہ پہلے بھی بہت بار آتی رہی تھی، مگر کچھ وقت رکتی اور پھر واپس چلی جاتی تھی، اور اگر 1-2 بار رات رکی بھی تھی تو اماں بھی ساتھ ہی تھیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ مدیحہ کی طبیعت سخت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ اس کے آس پاس کسی کا موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ساس بھی بیمار عورت تھیں، جو کہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں۔ ملازمہ تو آتی تھی جو صفائی ستھرائی کر کے واپس چلی جاتی تھی، مگر ایک مستقل عورت کی ضرورت تھی جو ہر وقت مدیحہ کے ساتھ رہے۔ تبھی مدیحہ نے اماں سے کہا کہ آپ ماہم کو میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے بھیج دیں، اکیلے رہ رہ کے میرا دل تنگ پڑ گیا، ماہم کے ساتھ میرا دل بہل جائے گا۔ رضیہ خاتون اپنی جوان جہان بیٹی کو بیاہی بیٹی کے گھر بھیجنے پر تیار نہیں تھیں، نہ ہی وہ ان باتوں کو پسند کرتی تھیں، مگر کیا کرتی کہ بیٹی کی محبت میں وہ مجبور ہو گئی تھیں، اور ماہم بھی ضد کرنے لگی کہ وہ آپی کے ساتھ جا کر رہے گی۔ تب انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی، مگر اسے ہزاروں نصیحتوں کے ساتھ کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرنی، بہن کے آس پاس ہی رہنا یا پھر اپنے کمرے میں ان کی باتیں ماہم نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھیں۔ آج ہی وہ یہاں پر آئی تھی، اور اس وقت کھڑکی اپنے بازو کا سٹینڈ بنائے ہتھیلی پہ اپنا چہرہ ٹکائے وہ چاندنی رات کا نظارہ کر رہی تھی۔ جب اس نے یزدان کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کے دیکھے جانے کا خوف ہو۔ آخر وہ ایسا کیا کرنے جا رہا تھا جو اس کا انداز یوں چوروں کی طرح تھا؟ ماہم اس کا انداز دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر آئی تھی تو اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ آدھی رات کو یزدان گھر سے باہر چلا جاتا ہے، مگر آج اس کا چوروں والا انداز دیکھ کر وہ کھٹک گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یقیناً آپ ہی بے خبر سو رہی ہوں گی، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یزدان بھائی اس وقت کہاں گئے ہیں۔ وہی ہوا تھا، جب اس کے کمرے میں گئی تو مدیحہ بے خبر سو رہی تھی۔ لائٹ آن کر کے ماہم اپنی بہن کی بے خبری پر ماتم کرتی رہی۔ آپ ہی اٹھیے، وہ مدیحہ کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تو مدیحہ فوراً سے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں مدیحہ کو نیند بھی زیادہ آتی تھی، گو کہ اس پر کام کا برڈن نہیں تھا، نہ ہی گھر کی ذمہ داریاں تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ بہت جلدی تھک جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے خبر سو رہی تھی۔ یکدم ماہم کے اٹھانے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ کتنی دیر کے بعد جا کے اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، کیا ہو گیا تمہیں؟ آدھی رات کو کیوں اس طرح سے جگایا مجھے؟ وہ اپنی ناگواری کو بمشکل چھپاتے بولی۔ یزدان بھائی کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر مدیحہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ یزدان ابھی تو یہیں تھے، کہاں چلے گئے؟ تب وہ کہنے لگی کہ آپ ہی اتنی بھی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ یزدان بھائی آدھی رات کو گھر سے باہر چلے گئے ہیں، اور کہاں گئے ہیں یقیناً آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں، ادھر اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں، بیوی امید سے ہوتی ہے، جب ان کے وجود میں انہیں کشش محسوس نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی دوستوں سے یہ قصے سنے ہیں کہ شادی کے کچھ ٹائم کے بعد ہی ان کے بہنوئی بہنوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارنے لگے تھے، کیونکہ انہیں اپنی حاملہ بیوی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یزدان بھائی بھی ایسا کریں گے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، جبکہ مدیحہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مدیحہ کا دل دہل رہا تھا۔ ارے آپ ہی سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، ورنہ آدھی رات کو گھر سے باہر جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جائیں گے وہ؟ اور اگر کام سے گئے ہیں تو آپ کو بتا کر کیوں نہیں گئے؟
اب کی بار مدیحہ لاجواب ہو گئی تھی۔ اسے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ ماہم جو کہہ رہی ہے سچ ہے۔ ایسا ہی ہے جو تم کہہ رہی ہو وہی سچ ہے، مگر اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں غلط ہوں، میری غلطی ہے۔ مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا، اچھے سے تیار شیار ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی خود سے غافل رہنے لگی ہوں۔ تم بھی مجھے کتنا سمجھاتی تھیں کہ مجھے تیار شیار رہنا چاہیے تاکہ میرا شوہر ادھر ادھر دیکھ نہ سکے۔ یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اپنا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ مدیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ماہم کہنے لگی کہ اچھا، اب آپ ہی رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ سوچئے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ نے یزدان بھائی کو کس طرح سے دوبارہ اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے۔ اس طرح سے رو کر کمزور مت پڑیے۔ آپ کی پوزیشن تو مضبوط ہے، آپ تو ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، اس خاندان کو وارث دینے والی ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، بس آپ نے انہیں خود میں الجھا کے رکھنا ہے۔ کتنی دیر تک ماہم اس سے باتیں کرتی رہی تھی اور مدیحہ اس کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ ماہم اس سے چھوٹی تھی مگر کتنی سمجھدار اور دور اندیش تھی۔ مدیحہ کے بے چین دل کو کسی طرح بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ یزدان کا نمبر ملانے لگی۔ یہ احساس اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس وقت کسی اور عورت کے پاس تھا، اس کے حصے کی محبت کسی اور پر لٹا رہا تھا۔ احساس اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی اور بار بار ملانے کے باوجود وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ مدیحہ کا جیسے سانس رکنے لگا تھا۔ تبھی وہ ماہم سے کہنے لگی کہ تم ایک بار اپنے نمبر سے کال ملاؤ۔ پتہ نہیں یہ میرے نمبر سے کال کیوں نہیں اٹھا رہے۔ شاید جان بوجھ کر تمہارا نمبر تو ان کے پاس نہیں ہوگا۔ میں دیکھتی ہوں کہ کیا کسی انجان نمبر سے بھی کال اٹھائیں گے یا نہیں۔ ماہم کہنے لگی کہ یقیناً وہ جان بوجھ کر آپ کی کال نہیں اٹھا رہے، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ جب ماہم نے اپنے نمبر سے کال کی تو دوسری سے تیسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ اس کی گھمبیر آواز جب ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ یزدان بھائی، ماہم تھوک نگلتے ہوئے بولی، آپ کہاں ہیں؟ آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کب تک آئیں گے؟ جبکہ ماہم کو پہچان کر یزدان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اپنی بہن سے کہو کہ بار بار کال کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہارے نمبر سے مجھے کال کروانے کی ضرورت ہے۔ میں نے جب گھر آنا ہوگا آ جاؤں گا۔ بندہ کسی کام میں مصروف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ماہم تو فون کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ مدیحہ نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا، پھر دوبارہ سے یزدان کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں بار بار تم لوگ مجھے کال کر رہے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اب کی بار مدیحہ بول پڑی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کہاں ہیں؟ آپ کس کے پاس ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی مجھے دھوکہ دیتے ہوئے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر آپ پھر بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس ہیں۔ تب وہ غصے سے کہنے لگا، منہ بند کرو، جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، میں گھر آ کر تم سے بات کروں گا۔ مگر مدیحہ بری طرح سے چلانے لگی تھی، انتہائی دھوکے باز انسان ہو تم۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت کیا گل کھلانے میں مصروف ہو۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب کی بار یزدان کے بھی خواص گم ہوئے تھے۔ میری بات سنو مدیحہ، میں گھر تمہارے ساتھ تسلی سے بات کروں گا، جذباتی مت بنو۔ جذباتیت معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، تحمل سے میری بات سنو۔ مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ اگر تم ابھی کے ابھی گھر نہیں آئے تو میں تم سے سارے تعلق توڑ دوں گی۔ یزدان نے غصے سے فون بند کر دیا تھا اور پھر کوئی 2 گھنٹے بعد وہ گھر آیا تھا۔ تب تک مدیحہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماہم اسے بمشکل چپ کروا رہی تھی۔ اب ماہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کیا تھا، وہ اگر اس بات کو پی جاتی، درگزر کر جاتی، وہ اپنی بہن کو سوتے ہوئے اٹھا کر یہ بات نہ بتاتی تو اس کی بہن کی ایسی حالت نہ ہوتی۔ اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ان دونوں میں اگر جھگڑا بڑھ گیا تو ماہم سوچ کر سہم گئی تھی۔ جب یزدان گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگا تھا۔ مدیحہ ساتھ غصے میں مسلسل بولے جا رہی تھی،
ساتھ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ بھائی آپ کی بھی غلطی ہے، آپ آدھی رات کو انہیں چھوڑ کر چلے گئے، بتایا تک نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ماہم بولنے لگی تو یزدان اسے غصے سے بولا، اب سمجھ آیا، یہ تمہاری ہی لگائی ہوئی آگ ہے، تم ہمارے معاملے میں مت بولو ماہم۔ ماہم خاموش ہو گئی تھی اور وہ دونوں آپس میں پھر سے لڑنے لگے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگی تو یزدان کہنے لگا کہ تم اس گھر سے جا تو رہی ہو، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تمہارے قدم اس گھر سے باہر نکلے تو دوبارہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، میں کبھی بھی تمہیں اس گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ مدیحہ غصے سے ماہم کے ساتھ نکل کر گھر آ گئی تھی اور پھر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رضیہ بیگم ماہم کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں اور مدیحہ کا رونا دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، ان کا دل ہولنے لگا تھا۔ کتنی دیر کے بعد جا کر مدیحہ کی طبیعت سنبھلی تھی، اور پھر جب اس نے ساری بات رضیہ بیگم کو بتائی تو انہوں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ماہم کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں نے تمہیں وہاں پر اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں۔ ارے مرد تو ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، 10 جگہ پر منہ مارتے ہیں، مگر واپس وہ اپنی بیوی کے پاس ہی آتے ہیں۔ اگر یزدان نے ایسی کوئی حرکت کی بھی تھی تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ مرد بھی بھلا ایسی حرکتوں سے باز آتے ہیں؟ ماہم اور مدیحہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ امی، اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ ہی کو اس حالت میں یزدان بھائی آدھی رات کو اکیلا چھوڑ کر کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور جو کہ ہر مرد کرتا ہے۔ مگر امی تو افسوس سے ہاتھ مل رہی تھیں۔ ارے یہ تو کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، تم تو بیاہی ہوئی ہو، تم تو سمجھدار ہو، عقل سے کام لیتی، تم کیوں اس کے کہنے پر اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئیں؟ میں بات کروں گی یزدان سے۔ مگر مدیحہ اور ماہم نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ آپ کو کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی اتنی ہلکی نہیں ہے کہ آپ خود اپنے داماد کے پیچھے جائیں۔ شکیل صاحب نے بھی ساری بات سن کر رضیہ بیگم کو خاموش کروا دیا تھا۔ بس اب تم چپ ہو جاؤ، ماہم کی ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اس کا یہاں پر رہنا مناسب ہے، تمہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یزدان خود ہی یہاں پر آ جائے گا، میں خود اس سے بات کر لوں گا، ابھی فی الحال خاموش رہو۔ سب لوگ چپ ہو گئے، رضیہ بیگم بھی گمسم ہو کے رہ گئی تھیں۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کو کیا کہتی؟ غلطی تو ان دونوں کی ہی تھی، اتنی سی بات کا انہوں نے بتنگڑ بنا دیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش تھے، مگر مدیحہ کو کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جذباتی پن میں آ کر اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، اپنے شوہر کا گھر تو چھوڑ کر آ گئی تھی، مگر کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ یزدان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر رہنا آسان نہیں تھا۔ اب جب اتنے دن اس کے بغیر گزار دیے تو اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے جینے کی امنگ ختم ہو گئی ہے۔ غصہ تو یزدان پر خوب آ رہا تھا۔ وہ کیا اسے منانے کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ سکتا تھا؟ مگر نہیں، وہ تو شاید اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ مدیحہ کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب ایک بار اس نے یزدان کا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یزدان اس وقت واش روم میں تھا، بار بار کال آ رہی تھی۔ مدیحہ نے یہ سوچ کر کال اٹھا لی کہ شاید کسی کو بہت ضروری بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہو۔ مگر یزدان نے اس بات پر بہت غصہ کیا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے میرے موبائل کو ہاتھ لگایا ہے؟ آج کے بعد اگر تم نے میری اجازت کے بغیر میری ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی 2 سے 3 بار یزدان نے اسی بات پر مدیحہ کو ڈانٹا تھا، مگر تب مدیحہ کو اس بات پر اتنا غصہ نہیں آتا تھا، نہ ہی اس نے اس معاملے پر زیادہ غور کیا تھا کہ یزدان اپنی پرائیویسی کے حوالے سے اتنا محتاط کیوں رہتا تھا۔ مگر اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کالے کرتوت کسی کے سامنے آئیں۔ یہ سوچ کر مدیحہ کے رگوں پہ غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر سے اس نے یزدان کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بولو، کیوں کال کیا مجھے؟ یزدان کی غصے بھری آواز مدیحہ کے کانوں سے ٹکرائی تو پھر سے وہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔
کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یزدان اس کے ساتھ پیار سے بات کرے گا، اسے منانے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اتنے روکھے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اسے مدیحہ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ تو اس کی بیوی تھی، ہونے والے بچے کی ماں تھی، وہ اسے اتنی بے رخی کیسے برت سکتا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے پھر میری زندگی کیوں برباد کی؟ آپ کیوں کر میری زندگی میں شامل ہوئے؟ آپ اسی سے شادی کرتے نا جس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے تھے۔ یزدان کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ تم اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر رہی ہو۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس گمان میں مت رہنا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ تمہیں میں نے یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اس گھر کے دروازے اب تم پہ بند ہیں، تم کبھی واپس اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ مدیحہ نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات کو سمجھتی، وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یزدان اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اپنے آنے والے بچے کے حوالے سے وہ کتنا پرجوش تھا۔ اس نے ساری محبت پر اپنائیت پر لات مار دی تھی، محض اپنی بہن کی باتوں میں آ کر۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جیسے انسان کے ساتھ جسے رشتوں کا پاس نہیں، جو کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ اچھے شوہر نہیں بن سکے تو اچھے باپ بھی نہیں بن سکیں گے۔ ایسے انسان کے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ یکدم اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور جو منہ میں آیا تھا وہ بکتی جا رہی تھی۔ یزدان نے اس کی باتوں پر اشتعال کی ایک لہر اپنے وجود میں دوڑتے ہوئے محسوس کی تھی۔ بار بار وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلے زندگی گزاروں۔ میں اپنے بچے پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ ابھی کے ابھی طلاق دو مجھے، میں تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مدیحہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غصے میں کیا کہہ رہی ہے، اس کے کہے گئے الفاظ سے کیا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر یزدان نے بھی غصے میں اسے طلاق دے دی تھی۔ پھر فون بند کر کے اس نے دیوار کے ساتھ مارا تھا، دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گیا تھا۔ جب اشتعال کی لہر تھمی تو وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے کیا کیا۔ مدیحہ تو بے وقوف تھی، صدا کی جذباتی تھی، مگر وہ تو پوری عقل والا تھا۔ اسے تو جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ اسے مدیحہ کو سمجھانا چاہیے تھا، مگر یہ کیا، وہ خود اتنی بڑی بے وقوفی کر گیا۔ جبکہ مدیحہ ابھی موبائل کان کے ساتھ لگائے بے یقینی کا شکار تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یزدان اسے ایک دم طلاق دے دے گا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرے گا، اسے منانے کے لیے آئے گا، مگر وہ تو فوراً ہی اس سے جان چھڑوا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہمیشہ سے ہی اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا؟ اس کا ایک دم بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ تیورا کر وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ کافی دیر سے کھانے پر سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے رات کا کھانا لگا دیا تھا۔ ماہم سے کہنے لگی کہ جاؤ مدیحہ کو بلا کر لاؤ، کب سے اس نے بھوک بھوک کا شور مچایا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ ماہم مدیحہ کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، تبھی اس کی چیخ کی آواز سن کر رضیہ اور شکیل صاحب دونوں بھاگتے ہوئے اس کی آواز کے تعاقب میں گئے تھے۔ دیکھا تو زمین پر مدیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسی وقت وہ لوگ اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ رضیہ بیگم کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ماہم کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی، اپنی بہن کو نہ ورگلاتی، تو نہ وہ یزدان کے ساتھ لڑائی کرتی اور نہ ان کے گھر میں آ کر بیٹھتی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا اچانک سے، اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ کہنے لگے کہ مریضہ کا بی پی شوٹ کر گیا، ان کی اپنی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ان کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ لبوں پر مدیحہ اور اس کے بچے کی زندگی کی دعائیں جاری تھیں۔ اور پھر جب ڈاکٹر نے واپس آ کر انہیں یہ اطلاع دی کہ بچہ بچ گیا، مگر مدیحہ جان کی بازی ہار گئی ہے، یہ سن کر وہ لوگ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ سب سے برا حال ماہم کا تھا۔
اپنی بہن کا دکھ تو ایک طرف ہی تھا، ساتھ اس بات کا بھی پچھتاوا تھا کہ اپنی بہن کو اجاڑنے والی وہ خود تھی، اس کی زندگی اس سے چھیننے والی۔ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش رہ رہی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، نہ وہ ٹینشن لیتی، نہ اس کا بی پی شوٹ کرتا۔ رضیہ بیگم بھی اس سے بار بار شکوہ کیے جا رہی تھی کہ کاش تم نے عقل سے کام لیا ہوتا، میری بچی بچ جاتی۔ مدیحہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، چونکہ اس کا بیٹا جنم وقت سے پہلے ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت کمزور بھی تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے انتہائی نگہشت میں رکھا ہوا تھا، تقریباً 2 ہفتے تک ہسپتال میں رہا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد ماہم اسے لے کر گھر آئی تو اسے خود سے لپٹا کر وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ وہی تو تھی سب کی ذمہ دار، اس معصوم بچے کو اپنے ماں اور باپ دونوں سے چھیننے والی۔ کیسا بد نصیب بچہ تھا، دنیا میں آیا تو ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بچے کا نام عبدالہادی رکھا تھا، کیونکہ مدیحہ کی یہ خواہش تھی کہ اس کے گھر میں اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام عبدالہادی رکھے گی۔ ہادی بہت پیارا اور صابر بچہ تھا۔ ماہم کی گود میں آ کر وہ یوں خاموش ہو گیا تھا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ سب لوگوں میں وہ ماہم کو پہچاننے لگا تھا، ان سے انسیت محسوس کرنے لگا تھا۔ ماہم بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، ہادی کے بغیر تو اسے بالکل چین نہیں آتا تھا، سارا وقت وہ اسی کو لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ تب امی اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی تھیں، اسے خود کے ساتھ اتنا اٹیچ مت کرو، کل کو تمہارے لیے مشکل ہوگی، جب تمہیں اس کے بغیر رہنا پڑے گا تو کیسے رہو گی؟ رضیہ بیگم کی بات پر ماہم تڑپ جاتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، مجھے کیوں اس کے بغیر رہنا پڑے گا؟ وہ اس کی عقل پر جیسے ماتم کرنے لگتی۔ کیا تم ساری زندگی یہیں پر رہ کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلتی رہو گی؟ کیا کل کو ہمیں تمہاری شادی نہیں کرنی؟ اور کیا اس کا جو باپ ہے وہ اسے لے کر نہیں جائے گا؟ یہ ان کا خون ہے، آخر ہم کب تک اسے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں؟ ابھی تک وہ لوگ اسے لینے کے لیے نہیں آئے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی آئیں گے بھی نہیں۔ آج نہیں تو کل جب اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہڑک پیدا ہوگی تو اس کو لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور رضیہ بیگم کی بات جلد ہی درست ثابت ہو گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اسے مجھے واپس کر دیں۔ چونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اور مدیحہ کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ وہ مدیحہ کو طلاق دے چکا تھا، کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جبھی وہ لوگ بھی اس کے ساتھ تحمل مزاجی سے پیش آ رہے تھے، ورنہ اگر یہ حقیقت جانتے ہوتے تو شاید اس سے صورتحال مختلف ہوتی۔ ان لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی تھی۔ یہ بات ماہم بھی نہیں جانتی تھی۔ یزدان کی بات سن کر اس نے ہادی کو خود میں بینچ لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیدا ہوا تو اسے میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، تب سے یہ میرے پاس ہے، اسے میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ یہ بہت چھوٹا ہے، اور آپ کے گھر میں کون ہے ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کی تو اپنی امی بیمار ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، وہ اس کی کیسے دیکھ بھال کریں گی؟ ماہم مسلسل بولے جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم اور شکیل صاحب اسے گھورے جا رہے تھے، مگر وہ ماں باپ کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ابھی وہ کمزور پڑ گئی تو وہ لوگ ہادی کو اس سے چھین کر لے جائیں گے، مگر وہ لوگ ابھی بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ یزدان کہنے لگا کہ میں اس کا باپ ہوں، کوئی قانون، کوئی طاقت مجھے اس سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ میرا خون ہے اور میں اسے اپنے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، پہلا حق اس پر میرا ہے۔ وہ ہادی کو خود میں بیچ کر بولا تو ماہم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں اس کے لیے آیا کا بندوبست کر لوں گا، ملازمہ رکھ لوں گا، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ماہم بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ اسے ایسے نہیں لے کے جا سکتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ کتنا اٹیچ ہو گیا؟ یہ میرے بغیر رہ نہیں پائے گا، یہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اب تو وہ رو دینے کو تھی۔ سلطانہ بیگم ماہم کے تاثرات کو بخوبی دیکھ رہی تھیں، اور وہ یہ بھی جان گئی تھیں کہ یزدان اور مدیحہ کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ یہ تو وہ بھی سمجھتی تھیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو بغیر ماں کے سنبھالنا پالنا بہت مشکل کام ہے، اور ملازمہ کب تک اس کی دیکھ بھال کرے گی؟ جیسے ماہم اس کی کیئر کرتی ہے ویسے ملازمہ نہیں کر پائے گی۔ مگر یزدان یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا۔
سلطانہ بیگم کہنے لگیں کہ ایک راستہ ہے، تم اس طرح سے ہادی کے پاس رہ سکتی ہو۔ ان کی بات پر ماہم حیرت سے دیکھنے لگی اور باقی سب بھی چوکنے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر تم یزدان کے ساتھ نکاح کر لو، اس کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آ جاؤ تو تم ستیلی ماں بن کر اس کے پاس رہ سکتی ہو۔ ان کی بات پر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ ماہم کے دل میں یکا یک یزدان کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ انسان جس نے اس کی بہن کی قدر نہیں کی، جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ انسان بھلا ماہم کی کیسے قدر کر پائے گا؟ مگر تبھی ہادی بری طرح سے رونے لگا۔ اس کے رونے پر وہ تڑپ گئی تھی۔ یزدان بھی اسے رونے کی آواز سن کر بوکھلا گیا۔ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا تھا۔ ماہم بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو تبھی جیسے وہ یکدم رونا بھول کر یک ٹک اسے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ماہم نے ایک نظر ہادی کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر سلطانہ بیگم کی طرف ڈالی۔ کہنے لگی کہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے تو میں یزدان کے ساتھ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے ہادی سے بہت محبت ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں یہ فیصلہ صرف اور صرف ہادی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس نے صاف الفاظ میں یہ بات جتا دی تھی کہ یزدان اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہ پالے۔ یزدان تو اسے بہت نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے تو اس کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہوئی تھی۔ یہی تو تھی جو دونوں کو جدا کرنے والی تھی۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں اسی نے پیدا کی تھیں، مگر ابھی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو سلطانہ بیگم پر برس پڑا تھا۔ امی، آپ کو اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا بھی چاہتا ہوں یا نہیں۔ پاگل مت بنو، میں تمہاری ماں ہوں۔ جو فیصلہ کیا تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ اتنے چھوٹے بچے کو پالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تمہاری جو مرضی ہو فیصلہ کر لینا، مگر ابھی جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ یزدان بھی ان کی بات کو سمجھ گیا تھا اور پھر وہ لوگ کچھ دن کے بعد باقاعدہ رشتہ لے کر ان کے گھر گئے تھے۔ یزدان نے ہادی کو ابھی ماہم کے پاس ہی رہنے دیا تھا، کیونکہ اس نے ماہم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایک بار ہی وہ ہادی کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ جب وہ لوگ رشتہ لینے کے لیے گئے تو شکیل صاحب کہنے لگے کہ میں ایک شرط پر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر تیار ہوں۔ کیسی شرط؟ وہ دونوں ماں بیٹا بیک وقت بولے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے میری پہلی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو ایسا کیا کہا کہ وہ غصے میں گھر چھوڑ کے آ گئی۔ سوچ سوچ کر اس نے اتنی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ وہ جان کی بازی ہار گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ مجھے اس کے حق مہر میں سیکیورٹی چاہیے اور اس بات کی بھی گارنٹی چاہیے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرو گے، اور یہ سب مجھے تم تحریری طور پر لکھ کر دو گے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی رقم حق مہر کے عوض اس کے سامنے رکھی تھی۔ یزدان کو ان کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اپنے بیٹے کے لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر شکیل صاحب کی شرائط کے مطابق ماہم کا یزدان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اور یوں وہ سادگی سے رخصت ہو کر اس کے سنگ اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ پہلی دلہن تھی جس کی گود میں بچہ رو رہا تھا، اور وہ اسے چپ کرانے میں سلانے میں ہلکان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کے پاس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر جب وہ سو گیا تو تب اس کی ساس نے اس کی گود سے ہادی کو لے لیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں ایک جگہ پر سلا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ آج اس گھر میں تمہارا پہلا دن ہے۔ اچھا نہیں لگتا کہ آج بھی تم اس بچے کو سنبھالو۔ مگر ماہم کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہادی کو خود سے دور کرے، مگر پہلے ہی دن اپنی ساس سے کسی بات پر اختلاف کر کے اسے اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے اور یزدان کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کی حالت دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کمرے میں جا بجا گند بکھرا ہوا تھا۔ ہر چیز پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ کمرے کی یہ حالت اس کی نفاست پسند طبیعت پر بہت گراں گزری تھی۔ وہ کوفت زدہ انداز میں سوچتی رہ گئیں کہ کیا اس گھر میں کسی کو بھی اس کمرے کی صفائی کا خیال نہیں آیا؟ چلو اس کمرے کو سجاوٹ پر تو اس نے کوئی خیال دل میں نہیں لایا تھا، کیونکہ اس کی بہن کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔
اور نہ ہی اس کے دل میں بھی کوئی ارمان تھے کہ وہ سیج سجا کر یزدان کے لیے بیٹھ جاتی، مگر اتنا تو ہوتا کہ کمرے کو صاف ستھرا کیا جاتا۔ اب وہ خود ہی اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے کپڑے نکال کر بدل کر کمرے کی صفائی میں جھٹ گئی تھیں۔ وارڈروب کھولی تو اوپر نیچے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی الماری کا پٹ کھولا تو سارے کپڑے اس کے پاؤں میں آ کر بکھر گئے تھے۔ باقی دراز کا ہر چیز کا یہی حال تھا، جس سے تمام چیزیں ابل ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ آج اسے شدت سے اپنی بہن کے پھوہڑ پن کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ جب بھی وہ یہاں پر آتی تھی تو ہر چیز پر دھول مٹی پڑی دیکھ کر وہ ناک منہ چڑھاتی تھی۔ آپ ہی کم از کم صفائی تو اچھی کر لیا کریں۔ آپ نہ خود تیار ہوتی ہیں، نہ خود میک اپ کرتی ہیں، اور نہ ہی گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ گھر تو کم از کم صاف ستھرا رکھا کریں۔ مدیحہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ شروع سے ہی وہ سست عورت تھی، کام کرنے سے اس کی جان جاتی تھی، اور اب تو یزدان نے بھی اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس طبیعت خرابی کا بہانہ تھا کہ ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے۔ کام کیسے کروں؟ کچھ یزدان بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کرنے لگا تھا۔ تبھی وہ اس کی تمام تر خامیوں کو بھی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اب ماہم نے جیسے میدان میں کمر کس لی تھی، ایک ایک کر کے کمرے کی ساری حالت درست کر لی تھی۔ بیڈ پر نئی بیڈ شیٹ بچھا دی، دھلنے والے کپڑے باہر سٹور میں رکھ دیے تھے، ہر چیز کی اچھے سے ڈسٹنگ کی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اب کمرہ بہت خوبصورت نفیس نظر آنے لگا تھا، جو ماہم کی نفاست پسند طبیعت کی گواہی دے رہا تھا۔ یزدان جب کمرے میں آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ کہاں تو صبح کمرے میں ادھم مچا ہوا تھا، اور کہاں اب ہر ایک چیز اپنی جگہ پر درست تھی۔ اپنی ماں سے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملازمہ سے کمرے کی صفائی کروا دیں، جبکہ ملازمہ الٹے سیدھے ہاتھ مار کر گند ادھر ادھر پھیلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ صفائی کے نام پر محض تمام چیزوں کا پھیلاوا ہی جانتی تھی۔ کمرے کا اور بھی حشر نشر ہو جاتا تھا، مگر اب اس کے وجود میں جیسے تازگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماننے والی بات تھی، ماہم بہت صفائی پسند لڑکی تھی۔ جب بھی وہ اس گھر میں آتی تھی تو اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ یزدان اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں بھی وہ دل ہی دل میں ماہم سے چڑھتا تھا۔ اس کی اور مدیحہ کی جدائی کا سبب وہی تو بنی تھی۔ کمرے میں آنے سے پہلے سلطانہ بیگم نے اسے بہت سارے اسباق پڑھائے تھے۔ دیکھو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، پرانی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو تمہارے کرتوت ہیں آدھی رات کو گھر سے باہر جانے والے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھی اس کی آدھی رات کو گھر سے باہر جانے والی عادت پر چڑھتی تھیں۔ یزدان خاموشی سے ان کی ساری باتوں کو سن رہا تھا۔ ماہم کے لیے اس کے دل میں چڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ یزدان کے لیے دیے گئے انداز کو اس نے نوٹ کیا تھا، اور پھر سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ کون سا اس کی محبت میں مری جا رہی تھی؟ وہ تو محض ہادی کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اب جب اس کا ہادی کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا تو وہ سلطانہ بیگم کے پاس جا کر ہادی کو لے آئی تھیں، اور پھر اپنے پاس سلا کر ہی اسے چین کی نیند آئی تھی۔ دن یوں ہی آگے پیچھے گزرتے جا رہے تھے۔ ماہم پر اپنی بہن کا پھوہڑ پن، بدسلیقی کھل کر عیاں ہو رہی تھی۔ یہ تو ماننے والی بات تھی کہ اس کی بہن کو سینہ پرونا، کھانا پکانا، گھر کو سجانا، خود کو سنوارنا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تھا۔ یہ تو یزدان کی ہمت تھی جو اس سب کے باوجود بھی اس سے نبھا کر رہا تھا۔ اب یزدان نے آدھی رات کو تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ کبھی کبھی رات کے 12 بج جاتے تھے۔ ماہم اس کا انتظار کرتی رہتی، کیونکہ اسے کھانا دینے کے بعد ہی وہ سو سکتی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اسے سختی سے کہا تھا کہ شوہر کے گھر آنے کے بعد ہی تم سونا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر دینا، اس طرح سے ہی تم اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتی ہو۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یزدان ماہم سے کھینچا کھینچا سا رہتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اچھی طرح سے بس جائے۔ وہ دونوں اتفاق سے رہنے لگیں، مگر ماہم نہ جانے کیوں الٹے مزاج کی لڑکی تھی، ہر چیز کو منفی رخ دیتی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ سلطانہ بیگم اس کی بہت بڑی دشمن ہے، جو اسے اور یزدان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے پر تلی رہتی ہیں، دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہیں۔ مدیحہ بھی اسے یہی بتاتی تھی کہ اس کی ساس کیسے دونوں کے درمیان جھگڑا کرواتی ہے،
اور پھر معصوم بن کے کہتی ہے کہ تم دونوں اتفاق سے رہا کرو، پہلے خود ہی میرے کاموں میں کیڑے نکالتی ہو، میرے لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانا پکانے میں، اور جب یزدان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معصوم بن کر کہتی ہیں کہ تم میری بہو کے ساتھ اس انداز سے بات مت کیا کرو۔ ماہم کو ان کی چلاکی کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ اس کے ساتھ بھی تو ویسے ہی کرتی تھی۔ ماہم کھانا بہت اچھا بناتی تھی، سارے کام بہت اچھے سے کرتی تھی، وہ اس کے کام میں تو نقص نہیں نکالتی تھی، مگر یزدان اگر پھر بھی کسی بات پر اسے ٹوکتا تو وہ اسے کہتی کہ خبردار، اگر میری بہو سے اس انداز میں بات کی تو وہ بظاہر اس کی ہمدرد بن رہی تھی، مگر اندر سے جڑیں کاٹ رہی تھی، اور یہ ماہم کا خود ساختہ خیال تھا۔ اور جب یزدان گھر آیا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے؟ کب سے میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے انداز پر یزدان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کام تھا، مجھے پتا تو ہے، آفس میں بزی ہوتا ہوں، کام کا لوڈ زیادہ ہے آج کل، وہ ریسٹ واچ اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا، مگر میں کھانا کھا چکا ہوں، 2 ٹوک انداز میں بولا تو ماہم اسے دیکھتی رہ گئی۔ سو جاؤ تم، یہ کہہ کر وہ چینج کرنے کے بعد موبائل اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ ماہم سوچتی رہ گئی کہ گھر آنے کے بعد بھی یہ بندہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا، پتہ نہیں کرتا کیا رہتا ہے۔ ماہم یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی۔ نہ جانے کب یزدان کمرے میں آیا تھا۔ ماہم چاہنے کے باوجود بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا سچ میں اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا، یا وہ محض اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا، یا وہ کام میں مصروف رہتا تھا؟ اب اندر کی بات تو خدا ہی جانے۔ اسے پورا یقین تھا کہ سلطانہ بیگم ہر بات بہت اچھے سے جانتی ہیں، مگر وہ بتاتی نہیں ہیں۔ اگلے دن دانستہ سلطانہ بیگم کے سامنے اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ یزدان رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد بھی موبائل پہ ہی چپکا رہتا ہے۔ سلطانہ بیگم کو پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یزدان کے گھر آنے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کتنی دیر تک ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی رہی۔ ماہم یہاں سے وہاں پر ٹہلتی پھر رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کی باتوں کو سن سکے، جان سکے کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ سن نہیں پائی تھی، اندر ہی اندر تلملا رہی تھی۔ بڑی بھی اپنے بیٹے کو میرے خلاف ورگلا رہی ہیں، تبھی تو اتنی محتاط ہیں۔ دروازہ بند کیا ہوا ہے تاکہ مجھے ان کی آواز نہ آئے۔ وہ نہ جانے کیوں ان کے لیے اتنی بدظن ہو رہی تھی۔ جب یزدان کمرے سے باہر نکلا تو بہت غصے میں تھا۔ وہ ماہم کو گھورتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی ماہم نے اسے مخاطب کیا تو وہ کاٹ کھانے والے انداز میں اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ ماہم کا غصے سے خون گھولنے لگا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا شک بالکل درست ہے، یہ میری ساس ہی ہے جو میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلا رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے میرے شوہر کو ورگلایا، تبھی تو یہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر رہے۔ اگر میں اسے اپنے گھر والوں سے دور لے جاؤں، الگ ہو جاؤں، تو ہم دونوں کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی ماں بہنیں پاس نہیں ہوں گی، اسے ورگلا نہیں سکیں گی، تو یہ بھی میرے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ اب وہ یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی تھی، مگر وہ یزدان کو یہاں سے جانے پر کیسے تیار کر سکتی تھی؟ وہ تو اس سے بات کرنے کا، شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ تبھی اس کا اپنے باپ کی طرف دھیان چلا گیا تھا۔ یقیناً ابو اس مسئلے کا بہتر حل نکال سکتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن وہ ہادی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ ابا، آپ سے بات کرنی ہے۔ شکیل صاحب پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ ہاں بتاؤ۔ تب وہ کہنا شروع ہو گئی کہ سلطانہ بیگم یزدان کو میرے خلاف ورگلاتی ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کے درمیان معاملہ ٹھیک ہو۔ ہمیں آپس میں ہنستے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، سارا دن وہ منہ پھیلائے رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یزدان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ آپ ہی کی بھی اس عورت نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اور اب میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہی ہے۔ ماہم کے لہجے میں نفرت اور حقارت بول رہی تھی۔ شکیل صاحب کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں آج ہی یزدان کو بلاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے یزدان کو کال کر کے کہا کہ رات کو کھانا یہیں پہ کھانا، ماہم اور ہادی بھی یہیں پہ موجود ہیں،
یزدان نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ یوں بھی جب سے اس نے مدیحہ کو طلاق دی تھی، جب سے ماہم سے شادی کی تھی، اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی دوسری بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ محض اپنے نواسے کے لیے اس کی محبت میں وہ ایسے شخص کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا جس انسان کی پہلی بیٹی اس کی وجہ سے بچھڑی تھی۔ تبھی وہ اپنے ہر عمل سے انہیں یہی باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی معاملے میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد شکیل صاحب نے اپنا من پسند ذکر چھیڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمارے گھر کے پاس آ کر شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو کہ ساتھ والا گھر جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا وہ میں نے خالی کروا لیے، کیونکہ وہ میں نے ماہم کے نام کر دیے۔ تم لوگ اسی گھر میں آ کر شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک تو ماہم اور ہادی بھی ہمارے قریب رہیں گے، ہم ان دونوں کو جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، خیال بھی رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا تمہارا آفس بھی تو یہیں پہ قریب ہے۔ ان کی بات پر یزدان ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو ماں اسے بہت پریشان کرنے لگی تھیں۔ بیٹیوں کو بھی کال کر کے یہی کہتی کہ وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوئی بات سنتا نہیں۔ بہنیں الگ کلاس لیتی تھیں، اب اگر وہ یہاں پہ آ گیا تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی، ہم لوگ جلدی یہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ ماہم تو بے یقین تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یزدان اتنی آسانی سے یہ بات کیسے مان سکتا ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، مگر اب وہ اتنی آسانی سے مان گیا تھا، بلکہ خوش بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماہم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بعد میں یزدان اس بات سے مکر نہ جائے، گھر جا کر وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ کہیں بھی شفٹ نہیں ہو رہا، وہ یہیں رہے گا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن کے بعد سامان پیک کرنا ہے۔ میں ماہم کی مدد کرنے لگا تو تب سلطانہ بیگم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ ارے بیٹا، تم لوگ اپنا سامان پیک کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہنی مون پر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو یزدان کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں اور ماہم بھی چیمک گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ تب یزدان نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ماہم کے ماں باپ نے جو گھر اس کے نام کیا ہے، ہم وہیں پر رہیں گے۔ ان لوگوں کی یہی خواہش ہے، اور میرا آفس بھی وہیں سے قریب ہے۔ سلطانہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا کیسے فیصلہ کر سکتے ہو یزدان تم؟ مجھ سے پوچھے بغیر، بتائے بغیر تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مگر یزدان ان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ امی، آپ پلیز اس معاملے میں مت بولیے، میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، اور ویسے بھی آپ چھوٹے بھائی کی شادی کر تو رہی ہیں، گھر میں بہو آ جائے گی، رونق بھی لگ جائے گی، آپ کو ہماری کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے سلطانہ بیگم کو وہ بہت سنگ دل لگا تھا۔ بھلا ماں کو اپنے بیٹے کی کمی کا احساس نہیں ہوگا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ تو یزدان سے بہت محبت کرتی تھیں، کتنی منتوں مرادوں کے بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ وہ ماہم کی طرف مڑ کر آ گئی۔ ماہم، تمہیں میں اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں، تمہیں میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، تم ہی اسے سمجھاؤ، مجھے یہ اکیلے چھوڑ کر مت جائے۔ ارے تم لوگوں کے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ ماہم بظاہر خاموشی سے ان کی بات کو سن رہی تھی، مگر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ میں آپ سے جان چھڑا کر ہی تو یہاں سے جا رہی ہوں، آپ نے ہی تو میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ آپ سے دور رہے گا یزدان، تبھی تو یہ میری قدر کرے گا، مجھے سمجھے گا، ورنہ اس گھر میں تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ بات وہ محض سوچ کے رہ گئی تھی۔ وہ لوگ گھر چھوڑ کے آ گئے تھے تو ماہم کو اپنی کامیابی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا منزل اب اس سے دور نہیں، اب جب یزدان اپنی ماں اور بہنوں سے دور رہے گا تو وہ اس کی مٹھی میں آ جائے گا، جیسا وہ کہے گی ویسا کرے گا۔ گو کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار کے رنگ دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اس کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی جذبات محسوس نہیں کرتی تھی۔ مگر جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور ہر بیوی کی طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کے لبوں پر اسی کا نام ہو۔ وہ اس کے علاوہ نہ کسی کو دیکھے، نہ کسی کو سنے، نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچے۔ کچھ دن تک تو یزدان کی ویسی ہی روٹین رہی تھی جیسی ماہم چاہتی تھی۔ جلدی گھر آ جاتا اور پھر کچھ دیر ماہم کے ساتھ وقت گزارتا۔
ہادی کے ساتھ کھیلتا، اس سے پیار کرتا اور پھر کمرے میں آ کر سو جاتا۔ مگر کچھ دن کے بعد اس کی روٹین بدلنے لگی تھی۔ رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ ماہم اس کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی، کبھی کبھی جھنجلا جاتی، بار بار اسے کال کرتی، مگر وہ اس کی کال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی ماں کا ڈر تھا، تبھی وہ جلدی گھر آ جایا کرتا تھا، مگر اب تو ماں کا بھی ڈر نہیں رہا تھا۔ بھلا ماہم اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ ماہم کے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں جھجک تھی، وہ انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنے دل کی خوشی کو تو دوسروں کی ہمدردی کے لیے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب معمول سے زیادہ لیٹ گھر آیا تو ماہم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ اور یزدان کی وہی بات تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، آفس میں کام تھا، جانتی تو ہو کہ ہم لیٹ نائٹ کام کرتے رہتے ہیں۔ ماہم نے اس کے ایک دوست کی بیوی سے مدد لی، ان کے دوستوں کے نمبرز حاصل کر لیے تھے جن کا نام لے کر وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ اب جب اگلے دن بھی وہ گھر لیٹ آیا تو تب اس نے ایک ایک کر کے اس کے سارے دوستوں کو کال کی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں تھے۔ تو پھر یزدان کہاں تھا؟ سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ اب وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، بار بار نظریں دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آج یزدان آ جائے، آج میں اسے دو ٹوک انداز میں بات کروں گی، آج اس سے پوچھ کر رہوں گی کہ آخر یہ وقت کہاں گزارتا ہے، کون ہے وہ جس کے ساتھ یہ منہ کالا کر رہے؟ میری بہن کو بھی یہ دھوکہ دیتا رہا اور اب یہ مجھے بھی دھوکے میں رکھ رہے۔ میں ایسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی بہن سے زیادہ جذباتی تھی، غصے والی تھی، تبھی اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ جب یزدان گھر آیا تو بہت سرشار سا لگ رہا تھا، بہت خوش تھا۔ ماہم کو جلے پیر کی بلی بنا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہم بہت غصے میں ہے، آج اس کی خیر نہیں ہے، مگر وہ کنی کترا کر وہاں سے گزرنا چاہتا تھا۔ ماہم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ آج آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہے تھے؟ کون ہے وہ جو آپ کو سب کچھ بھلا کر محض اپنے جال میں پھنسا چکی ہے؟ آپ کو کوئی ہوش ہے؟ گھر میں آپ کی بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ باہر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو، بغیر سوچے سمجھے تم بولے جا رہی ہو۔ اپنی بہن کی طرح کرتوت دکھانے تم نے شروع کر دیے۔ بہن کی خوب کہی، آپ نے تو وہ آپ سے محبت کرتی تھی، آپ کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو سوچا تک نہیں تھا۔ کیا صلہ دیا آپ نے اسے اس کی وفا شاری کا، اس کی محبت کا؟ اور اب میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو آپ نے مدیحہ آپی کے ساتھ کھیلا تھا۔ ابھی تک آپ اس بات سے باز نہیں آئے، کیوں گناہ کا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ اور اب یزدان کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ میرا اس کے ساتھ شرعی رشتہ ہے، میرے شرعی رشتے کو تم گناہ کا نام مت دو۔ وہ بھی میری بیوی ہے، میری دوسری بیوی، اس کے ساتھ میں بہت محبت سے رہتا ہوں، جس کے ساتھ میں نے کتنے لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، اللہ اور رسول کے نام پر گواہ بنا کر اسے زندگی میں شامل کیے۔ تم اس کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ حیرت سے بول نہیں سکی تھی۔ کیا؟ دوسری بیوی؟ ہاں، دوسری بیوی۔ میں نے عالیہ کے ساتھ دوسری شادی کر لی تھی 1 سال پہلے، اور کیا کرتا؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بھی خوش رہنا چاہتا تھا، مجھے بھی سکون کی ضرورت تھی۔ جب بھی میں گھر میں آتا تھا تمہاری بہن چیخ چیخ شروع کر دیتی تھی، نہ وہ نہاتی تھی، نہ صاف ستھری رہتی تھی، نہ اس کی شکل دیکھنے کو دل کرتا تھا، گھر بھی اتنا گندا سندا رہتا تھا۔ تو میں پھر عالیہ کی طرف مائل ہو گیا تھا، جو بہت اچھی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی نفاست پسند طبیعت نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اگر یہ چیزیں تمہاری بہن میں ہوتیں تو میں باہر کبھی بھی نہ جاتا۔ وہ خود ہی تھی وجہ جس نے مجھے باہر پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ تو پھر مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ مجھ سے کیوں شادی کی؟ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ آہستہ بولو ماہم، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے؟ تم نے تو محض میرے بیٹے کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے۔ رہو تم ہادی کے ساتھ۔ ماہم اسے گھور کر دیکھتی رہی۔ آپ کی دوسری بیوی تو تھی، وہ بھی تو ہادی کو رکھ سکتی تھی۔ آپ مجھے سچ بتا دیتے تو میں خود راستے سے ہٹ جاتی، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ ایسے بٹے ہوئے شخص کے ساتھ رہنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
ہادی کے ساتھ رہنے کا تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اور عالیہ ہادی کو نہیں سنبھال سکتی تھی کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ویسے بھی وہ بیمار رہتی ہے، وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ وہ عالیہ کا دفاع کرتے ہوئے بولا۔ ماہم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، نفرت کا احساس بھی ہوا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اس انسان سے محبت نہیں کرتی، مگر پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ موجود تھا، ایک دوسرے پر ان کا حق تھا، اور وہ حق باہر کسی عورت پر لٹا رہا تھا جو اس کی بیوی تھی، اور یہ بات اس نے سب لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ میں سب لوگوں کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی، شوق سے بتا دو۔ میں نے بھی اماں کو بتا دیا ہے کہ میں نے عالیہ سے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ اب تمہاری اور تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم اس گھر میں رہو گی۔ میں عالیہ کو اس گھر میں لے کر جاؤں گا۔ اماں پہلے مجھ سے ناراض تھیں، مجھ پر غصہ بھی، مگر پھر بھی وہ میری ماں ہیں، میری بات کو سمجھ گئی ہیں۔ اب عالیہ اس گھر میں میری ماں کے ساتھ رہ رہی ہے، ماں کی خدمت بھی کرتی ہے اور میرا بھی خیال کرتی ہے۔ تم نے تو خود ہی میرا راستہ آسان کیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہاری موجودگی میں عالیہ کو کیسے گھر لے کر آؤں گا، مگر تمہارا اور تمہارے باپ کا میں احسان مند ہوں، جنہوں نے میری اتنی مدد کی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، جبکہ ماہم سر تھام کے رہ گئی تھی۔ کیسے وہ بے وقوف بن گئی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ اسے ہادی کے لیے کڑوا گھونٹ تو پینا ہی تھا۔ وہ ساس اور نندیں جو اسے اپنے دشمن لگتی تھیں، اب وہی اسے اپنی سب سے بڑی ہمدرد نظر آنے لگی تھیں، کیونکہ وہ تھی جو اس کے ساتھ سچ میں ہمدردی کرتی تھیں۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر آنسو بہائے تھے، روئی تھیں۔ ہم تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یزدان کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تم بھی اس کی بیوی ہو، تم پر بھی اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر ہی یزدان اس کے پاس آتا تھا، ہادی کے ساتھ وقت گزارتا، ایک دن اس گھر میں رہتا، ایک دن عالیہ کے پاس۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ یزدان سلطانہ بیگم کے کہنے پر ہی اس کے پاس آتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یزدان کبھی اسے اس کا حق نہ دیتا۔ وہ انہیں بلا وجہ غلط سمجھتی تھیں، جبکہ وہ تو بہت اچھی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے صبر سے وقت کاٹا تھا، اچھے وقت کا انتظار کرتا تھا۔ کبھی تو یزدان کے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوں گے، کبھی تو وہ اس سے سچی محبت کرے گا، اور وہ صبر سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔